बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उस रब की इनायत है कि उस रब ने हमारे दिलों में अहले बैत अतहार की मोहब्बत को डाल दिया है। हमारे ख़मीर में अहले बैत अतहार की मोहब्बत। मुहर्रमुल हराम के इब्तदाई दिनों में अशरा मुहर्रमुल हराम के नाम से आप सब जानते हैं कि अहले तशय्यो के यहाँ अशरा मुहर्रमुल हराम के उन्वान से मजालिस का एहतमाम किया जाता है, अज़ादारी इमाम हुसैन का एहतमाम किया जाता है, जलूस निकाले जाते हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपने अपने कल्चर के हिसाब से सैयदना हुसैन की अज़ादारी की जाती है। अल्लाह ने तौफ़ीक दी, मैं भी 2-3 साल से लगातार मुहर्रमुल हराम जब स्टार्ट होता है तो मैं इन अय्याम अज़ा में शिरकत करने की कोशिश करता हूँ। इस साल भी मैंने शिरकत की। जलूस में मैं उस तरह नहीं जा सका, लेकिन मैंने अज़ादारी इमाम हुसैन में शिरकत की। इससे पहले भी इस्लामाबाद में, एबटाबाद में और भी मुख्तलिफ शहरों में जाने का मौका मिला है। वहाँ पर अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में शरीक होने का भी मौका मिला है। यजीद के अज़ाइम को बेनकाब करने के लिए गाजी अब्बास के अलम की छाँव में अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है कि सुन्नी शिया मिलकर वहदत का पैगाम देते हुए हुसैन की अज़ादारी में इकट्ठे हैं, यजीद को बेनकाब करने में इकट्ठे हैं। और इसी मकसद के तहत मैं हाजिर भी होता हूँ, शिरकत भी करता हूँ। दोस्त अहबाब मोहब्बतें समेटते हैं, वेलकम करते हैं, हुसैन के मेहमान बनकर हम जाते हैं। इस बार अल्लाह ने मौका दिया, इनायत हुई, फजल हुआ कि मुझे मिंबर पर खिताब करने का मौका मिला। और अभी सोशल मीडिया पर एक मजलिस वायरल हो रही है जो रजुआ सादात में मैंने पढ़ी है। अल्लाह के फजल व एहसान से मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान किए। नासवियों को बड़ी मर्चें लगी हुई हैं, नासवी बड़े परेशान हैं, और अहले सुन्नत के नाम नेहाद मुल्ला नौजवान फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मेरे हवाले से प्रोपेगंडे कर रहे हैं। ये शियों के जलूस में क्यों जाता है, ये शियों की मजलिस में क्यों जाता है। और अब तो मिंबर पर मैंने मजलिस भी पढ़ दी तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये शिया हो गया है। ये क्या तमाशा है, जो अहले बैत का जिक्र करे आप उसको शिया कहना शुरू हो जाते हैं। इमाम शाफई से बात शुरू कर लेते हैं, इमाम मालिक से बात शुरू कर लेते हैं। क्या ख्याल है, सहाबा कराम ताबईन से बात शुरू कर लें। जिसने अलल ऐलान अली से मोहब्बत का इजहार किया, अली से मोहब्बत का इजहार करने के बाद अपनी पूरी जिंदगी अली के तरीके पे गुजारी, अली के कहने पे गुजारी, उसके साथ तारीख में आप देख लें क्या हुआ है। बाद में आप देख लें इमाम शाफई के साथ क्या किया उम्मत ने। शिया का इल्जाम लगा, इमाम नसाई को देख लें, इमाम शाफी को देखें, इमाम नसाई को देखें, और भी हमारे बड़े अकाबिर मुहद्दिसीन फुकहा को देख लें जिन पर शिया होने का इल्जाम लगा है फ़कत मोहब्बत अहले बैत की वजह से, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करने की वजह से। तो लगाने वाले सुन्नी थे, शिया तो नहीं लगाएंगे ना। तो हैरानी की बात है कि पहले दिन से जो बंदा भी अहले बैत का जिक्र करता है उसे शिया कह दिया जाता है। क्यों भाई, अहले सुन्नत का अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके रवैयों से तो यही नजर आ रहा है कि आपका अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं, या तलहा अलवी का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। चूंकि इसने अहले बैत का जिक्र कर दिया है तो क्या अहले बैत सिर्फ तशय्यो के अकाबरीन है, अहले सुन्नत के अकाबरीन नहीं है। इमाम शाफी अहले सुन्नत होकर, इमाम मालिक, इमाम नसाई और दीगर आइम्मा अहले सुन्नत के इमाम होकर रसूलुल्लाह के खानवादा का जिक्र कर रहे हैं। तो आपको परेशानी किस बात की है? आपको तो ढोल बजाना चाहिए कि रसूल के खानदान के साथ हम वफादार हैं, रसूल के खानदान के साथ हमने मोहब्बत करके दिखाई है, हमने किताबें भर दी हैं, हमने हदीसें ली हैं इनसे। लेकिन आप लोगों ने रवैया ही दूसरा कर लिया कि जो रावी भी अहले बैत का जिक्र करे उससे हदीस नहीं लेनी, जो रावी अली अली करे उसको राफजी कहकर उसकी सकावत पे एतराज उठा दिया। तो कहीं ना कहीं फिर ये बात जरूर है कि अहले सुन्नत का अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अहले सुन्नत जो फतवे लगाती है,
انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. اگر میں نے مجلس پڑھی ہے اور میں مجلس میں گیا ہوں, مجھے اللہ نے موقع دیا ہے, اوپر سے فضل ہوا ہے, عنایت ہوئی ہے, تو آپ جملے پہ غور کریں کہ میں نے کیا کہا ہے اس مجلس میں. سیدہ کائنات کے فضائل بیان کیے ہیں. چلیں آپ کی نظر میں کوئی غیر شرعی بات ہے تو اس غیر شرعی بات کی اصلاح فرما دے. تنقید کا انداز آپ کا کیا ہو گیا ہے جی؟ اہل بیت کا ذکر یہ شیعہ ہو گیا ہے, یہ وہاں کیوں گیا ہے, یہ جلوس میں کیوں جاتا ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ شیعوں کے پاس اتنا کیوں جاتے ہیں جی؟ وہ صحابہ کو نہیں مانتے. اب معیار کیا بن گیا ہے کہ ہماری مقدسات کو مانو. ارے بھائی, اگر اہل تشیع ہماری مقدسات کو نہیں مانتے تو ہم ان کی مقدسات کو نہیں مانتے. میں اکارڈنگ ٹو دیم بات کر رہا ہوں, سنی ہو یا شیعہ ہو, دونوں کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں. اکارڈنگ ٹو بوتھ آف دیم, کہ دونوں کی طرف سے بات لے لینا کہ بات اصل میں ہو کیا رہی ہے. تشیع کے نزدیک اہل بیت اکابرین امت ہیں, مرجع ہیں اطاعت کے, حسن کے, کردار کے, عمل کے. انہیں دیکھا جائے گا پیغمبر کے بعد. تسنن کے ہاں صحابہ کو دیکھا جائے گا. تو سنی صحابہ منوا رہے ہیں, تشیع اہل بیت منوا رہے ہیں. میں جنرل بات کرنے لگا ہوں, بات کو سمجھیے گا کہ شیعہ کے نزدیک اہل بیت مرجع ہیں, اہل سنت کے نزدیک صحابہ مرجع ہیں. تو پھر دونوں ایک دوسرے کے اکابرین کو نہیں مان رہا نا. اس میں گستاخی کہاں ہے, اس میں اشتعال انگیزی کہاں ہے, اس میں دنگا فساد مچانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ وہ صحابہ کو نہیں مانتے, بھائی ان کے نزدیک آپ اہل بیت کو نہیں مانتے. میں مزید بات آسان کر دیتا ہوں. مالک اشتر رحمہ اللہ کو اہل سنت کے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ مولائیوں کے ہاں, تشیع کے ہاں وہ علی کا وفادار ساتھی ہے. لیکن چونکہ آپ کے زوم میں اس نے قتل کیا ہے تو آپ اس کو راندہ درگاہ کر دیں گے. تو بھائی تشیع کے نزدیک بھی ان کی تاریخ کے مطابق, ان کے فہم کے مطابق بہت سی مقدس شخصیات جو اہل سنت کے نزدیک مقدس ہے, انہوں نے بھی بہت کچھ کیا ہے بقول اہل تشیع کے. تو آپ ان کو نہیں مانتے, وہ آپ کو نہیں مانتے. آپ ان کی مقدسات نہیں مانتے, وہ آپ کی مقدسات نہیں مانتے. یہ جھگڑے کا حل ہے, یہ مسئلے کا حل ہے. تو ایک دوسرے کی من پسند مقدسات منوانے کی بجائے استدلال اور علم کے ذریعے جو حق ہے وہ منوائیں. حق یہ نہیں ہوتا کہ جو مجھے سمجھ میں آ گیا وہ حق ہے. حضرت ابو طالب کو اٹھا لیں. اہل سنت کے ہاں جمہور کا عقیدہ ہے کہ وہ ایمان پر نہیں دنیا سے گئے, مسلمان نہیں تھے, کلمہ نہیں پڑھا. اہل تشیع کی مقدسات میں سے ہیں ابو طالب, میری بھی مقدسات میں سے ہیں ابو طالب. یہ اہل سنت کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس درجے کا. لیکن کوئی بنا کے بیٹھا ہوا ہے تو میں تو کھولنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اہل سنت میں ابو طالب کی تکفیر کی جائے, جہاں اہل سنت میں سیدہ کائنات کے تذکرہ کرنے پر, مولا علی کا تذکرہ کرنے پر, حسنین کا تذکرہ کرنے پر, جمیع اہل بیت کا تذکرہ کرنے پر شیعت کے فتوے لگ جائیں تو کون سی سنیت لے کر بیٹھے ہو؟ جہاں اہل سنت میں یہ رویے پائی جائیں تو بھائی ہم مولائی ہیں, ہم تفضیلی ہیں, ہم ایسی سنیت سے اعلان برات کرتے ہیں. لے کر جاؤ اپنی سنیت. جس سنیت میں علی کا کوئی مقام نہ ہو, حسنین کا کوئی مقام نہ ہو, سیدہ کائنات کا کوئی مقام نہ ہو, ہمیں کہتے چرن نہ بیچو. بھائی تم بتا دو نا کیا کرنا ہے. آج مجالس میں اہل سنت کے ممبر سے اہل بیت کا ذکر ہوتا کب ہے؟ کبھی نہیں ہوتا. تو جب اہل سنت کے یہ رویے ہیں تو لوگ تو اس طرف جائیں گے کہ بھائی ہم اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتے, اور فتوے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا تعلق نہیں ہے, ورنہ آپ تو ماتھے چومے ہمارے کہ ہم اہل سنت ہی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. لیکن دنیا جانتی ہے کہ اہل بیت صرف تشیع کی مقدسات ہے, یا جو اہل بیت کا دم بھرتا ہے, ان سے محبت کا اعلان کرتا ہے, فقط اس کی مقدسات ہیں. خدا را اہل بیت کا مسلک میں تقسیم نہ کرو. نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں, میں مسلمان ہوں, میں محمد و اہل بیت محمد کا ماننے والا ہوں. میں نے اگر مجلس پڑھی ہے تو محمد و اہل بیت محمد کی تعریف کی ہے. میں جلوسوں میں گیا ہوں تو حسین ابن علی کی
عزاداری میں شریک ہونے کے لیے گیا ہوں اور یزیدیت کو بے نقاب کرنے کے لیے گیا ہوں، اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی شرعی برائی بھی دکھائے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں میری غلطی مجھ پر واضح کریں۔ فتوے بتا رہے ہیں کہ خمیر کہاں کا ہے، تو سنی شیعہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ خدا را فتوے بازی سے باز آئے اور یہ کہنا چھوڑ دے وہ اس کو نہیں مانتا، وہ اس کو نہیں مانتا۔ حوصلے بلند کریں، علمی طریقے سے چیزوں کو منوائیں اور دین منوائیں، مسلک نہ منوائیں۔ جو دین کی بنیاد ہے وہ منوائیں، جو حقائق ہے وہ منوائیں۔ جہاں فہم کا اختلاف آ جائے وہاں گنجائش پیدا کریں، ورنہ تو میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک وہ صحابہ کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک آپ اہل بیت کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک بلکہ آپ تو اون بھی کرتے ہیں نا، مالک اشتر، ابو طالب اور بھی چند ایک شاگردان علی بن ابی طالب ہیں، ائمہ اہل بیت کے شاگردان ہیں، تلامذہ ہیں، اہل سنت ان کو نہیں مانتے، شیعہ ان کو مانتے ہیں، تو مقدسات تقسیم ہو گئی نا، تو جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کی نہیں مانتے، وہ آپ کی نہیں مانتے، اس پہ گستاخی، پرچے، FIR، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ علم کی بات کریں، استدلال کی بات کریں۔ اور جہاں تک میری بات ہے، میں آپ کے سامنے کیٹاگوریکلی کھل کے بات کر رہا ہوں، میں محمد و اہل بیت محمد کو اپنا امام مانتا ہوں، اپنا سربراہ مانتا ہوں۔ میں سنی نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں۔ ان فرقہ وارانہ مباحث سے باہر نکل آئے۔ ہم قرآن کو قاضی مانتے ہیں، رسول خدا کی سنت کو عمل میں حجت مانتے ہیں، اور محمد و اہل بیت محمد نے قرآن و سنت کو جس طرح سمجھایا ہے ہم اسے حجت مانتے ہیں، اور ان کی نسبت سے جو کچھ ہمیں راویوں نے بتایا ہے وہ پھر قرآن و سنت پہ پیش کرنے کے بعد ان کی مستند روایات کی روشنی میں دین کو درست سمجھتے ہیں۔ جو صحیح خبر ہم تک پہنچی ہے ہم اس کو درست سمجھتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ ایک سنی کو کیا مسئلہ ہے محمد و اہل بیت محمد کی اطاعت کرنے میں؟ کھل کر سامنے آئے، پھر ہم بھی